اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ یہ سورہ الکہف کے 8ویں رکوع کی 6 آیات جو 54 تا 59 آیات پر مبنی ہیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے کیا گیا ہے، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں، مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے اور اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے، اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہ پائیں گے۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ سورہ الکہف آپ کے سامنے ترتیب سے آ رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف طریقوں سے رب کریم بندوں کے سامنے، اللہ کے بندوں کے سامنے اپنے رسول
کے ذریعے سے بات پہنچا رہا ہے، رہنمائی فرما رہا ہے، لیکن جو مخاطبین ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ آج کی آیات میں اس سے پہلے جو واقعات تھے، تمثیلیں تھیں، وعظ و نصیحت تھی۔ اصحاب کہف کا قصہ، باغ والوں کا قصہ، آدم و ابلیس کا قصہ، اور تمثیلیں زمین کی اور انسانی زندگی کی، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں اسی سورہ میں۔ آج کی آیات میں ان سب پر تبصرہ کرتے ہوئے بہترین انداز میں وعظ و نصیحت ہے، اور وعظ و نصیحت اللہ رب کریم اپنے بندوں سے کر رہا ہے اور اپنے حبیب کے ذریعے سے کرا رہا ہے۔ وہ حبیب کہ جس کے بارے میں اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ اپنی جان دے دیں گے اے نبی اکرم اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو کس انداز سے، کس سوچ سے بات کر رہے ہوں گے حضور۔ تو اللہ رب کریم اس کے اندر جو وعظ و نصیحت کا انداز ہے اس کو بھی غور کیجئے، اور اس میں اپنے حبیب کو جو تسلی دے رہا ہے اس پر بھی غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے اپنے حبیب کو بھی، مجھے اور آپ کو سب کو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں کن کن طریقوں سے اپنے بندوں تک بات پہنچائی ہے۔ سب سے پہلی آیت میں یہی بات ہے، 4 باتوں کا ذکر ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس نے اس قرآن پاک میں امثال سے، تمثیل سے، جیسے اس سے پہلے میں نے بتایا واقعات آ چکے، اس سے بھی سمجھایا، دلائل و براہین سے بھی سمجھایا، دلیلیں قرآن میں جو دلیل ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں، اس سے بھی سمجھایا، وعظ و نصیحت سے بھی سمجھایا۔ تو وعظ و نصیحت بھی ہے اس کے اندر، دلائل و براہین بھی ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر جو ہے چوتھی بات اس میں قرآن میں تصریف آیات کی بات ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ سمجھایا بلکہ بار بار سمجھایا۔ تو دلیلیں ہیں، وعظ و نصیحت ہے، واقعات ہیں، تمثیلات ہیں، تو کیا چیز رہ گئی بتائیے مجھے۔ اب یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ کہیں تو اپنے حبیب سے جا رہی ہے، یا یوں کہیے میں اور آپ اگر دین کا کام کر رہے ہیں تو ہم سے کہی جا رہی ہے، داعین سے کہی جاتی ہے۔ یعنی جب وہ مایوس ہونے لگتے ہیں تو تسلی کے لیے قرآن پاک کی آیات بہت بہترین کام کرتی ہیں کہ تمہارے طریقے میں، تمہارے دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے، تم سمجھ رہے ہو؟ نہیں، بلکہ بات دوسری ہے، مخاطبین میں کمی ہے، جس میں ذکر اس کے اندر بتایا ہوا بہت ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بہترین تبصرہ مخاطبین کے حال پر کیا ہے، اور بہترین تبصرہ اس سے پہلے جتنے واقعات گزر چکے ہیں ان کا ایک سمپ پیش کر دیا، ایک سمری پیش کر دی ہے، ایک خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ اب دیکھیے فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ پہلی ہی آیت میں اللہ رب کریم نے یہ بتا دیا کہ قرآن پاک کا اسلوب، طریقہ دعوت اور لوگوں کے سامنے بات کرنے کا بیان، انداز بیان کیا ہے۔ اس کے اندر بہترین ایک چیز ہوتی ہے، اسے تصریف آیت کہتے ہیں۔ صرفنا فی ھذا القرآن، تصریف آیات کرتا ہے، تصریف آیات یعنی ایک بات کو بار بار تو پیش کیا جاتا ہے، لیکن ہر بار اس کا طریقہ، اس میں دلیل، اس میں انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ یعنی مطلب بظاہر تو وہ تکرار ہوتی ہے، یعنی بار بار کہی جاتی ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ کسی بچے سے بیٹا نماز پڑھا کرو، تو کبھی کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھنے سے جنت ملے گی، کبھی کہیں گے نماز نہیں پڑھو گے جہنم
میں چلے جاؤ گے، کبھی کہیں گے آپ تمہاری دنیا بن جائے گی، کبھی کہیں گے تمہاری آخرت بن جائے گی، کبھی کہیں گے تمہارے اخلاق بھی بنیں گے اس سے، ہیں؟ قرآن پاک میں سب باتیں کہی گئی ہیں، نماز سے سب کچھ ہوتا ہے، بے حیائی سے بچ جاؤ گے، کتنے طریقے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک الگ الگ طریقوں سے اسی کو بات کو کہا جاتا ہے، یہ تصریف آیات ہوتی ہے۔ اور من کل مثل، یعنی مثل کا مطلب یہ ہے کہ طریقے بھی ہیں اس کے اندر، اور جو جتنے بھی جیسے مثالیں ہوتی ہیں، مثالوں کے ذریعے سے بات جو کہی جاتی ہے اس سے بھی کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ تکرار ہے، اور اس کے اندر تنوع ہے، ڈائیورسٹی ہے، مختلف انداز سے بات کی جا رہی ہے، کبھی واقعاتی انداز میں، کبھی دلیل کے انداز میں، جیسے میں نے بتایا، کبھی دلیل کے انداز میں، کبھی واقعات کے انداز، کبھی موعظت و نصیحت کے انداز میں، بہترین بات جسے کہتے ہیں اس طریقے سے۔ تو جتنے طریقے ہو سکتے ہیں قرآن پاک میں سبھی دعوت کے طریقے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمیں دین کا کام کرنا ہے اور کرنا ہے تو قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کن کن طریقوں سے دعوت کی جاتی ہے، دعوت کے کیا کیا طریقے ہوں گے، ان کو اختیار کیسے کرو گے، وہی بتا رہا ہے قرآن پاک ہمارے لیے، اس کے اندر یہ ہے۔ اب اس پر تبصرہ یہ ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اس کے باوجود الانسان جو ہے، یہ الانسان کون ہے، اس پر آگے پوری ایک تفصیل ہے کہ اس نے کان بند کر لیے، اپنے دماغ کو بھی بند کر لیا اس نے اپنا، سمجھ رہے آپ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن اس نے سب کچھ اپنے ان چیزوں کو جو صلاحیتیں رب کریم نے دی ہوئی ہیں ان سب کا استعمال نہیں کر رہا ہے۔ وہ بینا ہو کر نابینا ہے، کان رکھنے کے باوجود بہرا ہے بالکل حق کے لیے، وہ تمام وہ صلاحیتیں استعمال نہیں کرنا چاہتا جو اللہ رب کریم نے بہترین نعمتوں کی شکل میں اس کو دی ہوئی ہیں، عقل بھی دی ہے اور دنیا بھر کی صلاحیتیں دی ہیں، اور جگہوں پر بڑا ذہین ہے بھائی۔ تو فرمایا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے بہت ہی بڑا ہی جھگڑالو ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نہ ماننے پہ آئے تو اس کو منوا کوئی نہیں سکتا۔ ابلیس بھی اس وقت جو ہے پیچھے رہ جاتا ہے، ابلیس اپنا کام کرتا ہے، لیکن انسان جب اپنی جدال پہ آتا ہے تو ابلیس اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، حقیقت یہی ہے۔ کیونکہ ایک طرف ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اگر بنایا ہے کہ وہ بہکائے، اور اگر وہ نہیں بہکنا چاہے گا تو کون اس کو بہکا دے گا؟ کوئی نہیں بہکا سکتا۔ اس کا مطلب وہ اس سے آگے ہے، اور حقیقت میں قرآن نے یہ کہا بھی ہے کہ سلطان تیرے پاس نہیں ہے، ہمارے خاص بندے جو ہوں گے تو اس سے نہیں بہکیں گے۔ تو یہ ہے انسان کے اندر کہ انسان احسن تقویم پر بھی ہے، اور ثم رددناہ اسفل سافلین پہ بھی ہے۔ اگر وہ ماننے پہ آ جائے تو سب سے اچھا ہے، اور نہ ماننے پہ آئے تو کوئی منوا نہیں سکتا اس سے۔ یہ ہے حضور کو تسلی۔ ہاں مجھے اور آپ کو بھی تسلی ہے اگر میں یہ دین کا کام کر رہا ہوں تو ہم سب کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر کسی کے سامنے ہم دلائل پیش کر رہے ہیں اور جتنے طریقے ہم سے آتے ہیں وہ پیش کر رہے ہیں، پھر بھی نہیں مان رہے وہ کہ صاحب ہمارے سمجھ بات نہیں آئی، تو اس میں ہماری کمی نہیں ہے پھر، بلکہ اسی کی کمی ہے کہ اس نے طے کر لیا ہے کہ اب نہیں ماننا، تو نہیں مانے گا وہ۔ اب اسی بات کو اس انداز سے فرمایا اب اگلی آیت میں، اس کی تشریح ہے کہ گویا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اب کیوں نہیں ماننا چاہتا وہ، اس بات کا ذکر ہے کہ فرمایا کہ مولانا ترجمہ ایسے کر دیا ہے اس کو کہ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ ماں کو انہوں نے اس پہ سوالیہ میں سمجھا ہے، ماں نافیہ بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہے، کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ ایسے بھی کیا ہے، نہیں روکا مگر استثناء کے ساتھ۔ تو اس کے سوا اور کچھ نہیں، یعنی جو انہوں نے بات نہیں مانی تو اس کے سوا اس کے اندر کچھ اور نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جائے جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ جب اللہ کے رسول حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ان کے سامنے مختلف طریقے سے، جیسے قرآن خود ذکر کر رہا ہے، تصریف آیات اور دلائل اور براہین اور جتنے بھی طریقے تھے سب اختیار کر رہے تھے، اور سوز و گداز بھی آپ کے برابر کسی میں ہو نہیں سکتا تھا، مگر وہ مان نہیں رہے تھے۔ تو کیا کہہ رہے تھے معلوم ہے آپ کو؟ بار بار یہ بات آ چکی ہے، اجی میاں جی صاحب وہ جس عذاب کی بات کر رہا وہ لا دو،
جس کی تم بات کرتے ہو عذاب آ جائے گا نہیں مانیں گے تمہاری، تو لے آؤ عذاب۔ اب بتائیے یہ کیا چیز ہے؟ یہی ہے وہ بات کہ کان الانسان اکثر شیء جدلا، کہ یہ ہے جدال کا انداز ہے۔ جدال کو گویا اس کی تشریح کر دی اللہ تعالیٰ نے، اسی جدال کی تشریح کی ہے کہ یہ حالت ہے انسان کی۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے وہ واقعہ رونما ہو جائے جو قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، قوم لوط کے ساتھ ہو چکا ہے۔ سنت الاولین الا ان تاتیہم سنت الاولین، یہ سنت الاولین تھی۔ اور یاتیہم العذاب قبلا، وہ کہتا ہے کہ عذاب میرے سامنے لے آؤ۔ تو مفسرین نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اور قرآن ہی میں ہے وہ۔ مفسرین نے جو کچھ بھی کہا ہے ظاہر ہے قرآن سے کہا ہے کہ جب وہ عذاب آ جائے گا تو ان کو مہلت تھوڑی ملے گی، پھر وہ عذاب آئے گا تو پھر ان کے لیے مہلت کا موقع نہیں رہے گا، ایمان بھی نہیں لا سکیں گے، اور ایمان لانا بھی ان کے لیے اس وقت جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو تم کون سی بات کر رہے ہو، کون سی ایک شرط رکھ رہے ہو؟ وہ شرط اگر تمہاری مان لی جائے تو تمہاری ہمارا سنت یہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ پھر ہمیں تمہیں ایمان، اگر تم لے بھی آئے فرعون کی طرح تو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ فرعون نے کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، تو پھر وہ بیکار ہے۔ کتنی پیاری بات کہی ہے، یعنی مطلب یہ تم جس بات کا انتظار کر رہے ہو اگر وہ تمہاری شرط پوری کر دی جائے گی تو ہمارے بھی سنت ہے، ہمارا بھی طریقہ ہے کہ پھر ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تو وہ تمہارا ایمان نہیں مانیں گے ہم اس کو، کیونکہ وہ ایمان تمہارا ہوگا نہیں۔ تم نے تو وہ اس غیب کو، جو غیب کے پردے ہٹ گئے تھے تب تم نے بات مانی تھی، اور تم یہ چاہتے تھے غیب کے پردے ہٹا کر کے ہم سے جبرن گویا بات منوا لی جائے، تو ہم جبرن بات تھوڑی منواتے ہیں۔ دل کا سودا ہے، عقل کا سودا ہے، مانو مت مانو۔ ہاں ہمارا دوسرا فیصلہ ہوگا، پھر دنیا کے بعد میں تمہارے لیے دوسرے فیصلے ہوں گے۔ پھر فرمایا، اب یہ کہتے تھے حضور نبی اکرم سے میں نے بتایا کہ لے آؤ عذاب، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگلی آیت میں کہ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اکرم، گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لے آئیے عذاب، جیسے کہ حضور نبی اکرم کے اختیار میں ہو عذاب لانا۔ تو کہا نا اللہ کا رسول کو ہم نے یہ پاور بھی نہیں دی، نہ اس کا یہ کام ہے، نہ یہ مشن ہے، نہ طریقہ ہے، یہ کام تو ہمارا تھا۔ تو ہم نے تمہیں بتا دیا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ تمہاری بات مانیں گے تو ہم اپنی سنت پر عمل کریں گے۔ اپنی شرط ہماری یہ ہے کہ تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر ہاں تم ان رسولوں کے بارے میں جو کہہ رہے ہو کہ یہ کر کے دکھا دیں، تو سنو ان کا منصب نہیں، فرض منصب ہی یہ نہیں ہے۔ یہ دعا بھی نہیں کریں گے تمہارے لیے، بد دعا بھی نہیں کریں گے تمہارے لیے، یہ بد دعا بھی نہیں کریں گے تمہارے لیے، یہ تو دعا ہی کریں گے تمہارے لیے۔ تو یہ بد دعا بھی نہیں کریں گے تمہارے لیے، اور نہ ان کا کام یہ ہے، نہ ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ عذاب لے آئیں جیسے تم کہہ رہے ہو، اور یاتیہم العذاب قبلا، وہ نہیں ہوگا۔ تو کیا کام ہے رسولوں کا؟ کہ وہ مبشرین و منذرین بنا کر بھیجے جاتے ہیں، یعنی جو مان لیں رسولوں کی بات ان کو بشارت دے دو جنتوں کی، اور جو نہ مانے ان کو آگاہ کر دو کہ اللہ کا غضب تمہارے لیے منتظر ہے اور جہنم تمہاری منتظر ہے، اور اس دنیا میں بھی تم ہلاک ہوگے، اور دنیا میں بھی تم جو ہے ذلیل و خوار ہوگے۔ اور یجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا۔ اور پھر خاص طور سے کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی ہیں مذاق بنا لیا۔ میں نے کہا تبصرہ ہے، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہے، بہت ناراض ہے۔ گویا اپنے رسول اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، مطلب ایک تسلی دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی ہیں مذاق بنا لیا ہے۔ یعنی اب سوچے مذاق بنا لیا ہے، اس پر تبصرہ اگلی آیت میں ہوگا کہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں لیکن رب کریم جو ہے وہ مغفرت ہی کرتا رہے گا، اور رحمت اس کا شیوا ہے۔
یہ اگلی آیت میں یہاں ملے گا آپ کو. اب اس سے پہلے یہ بات ایک اور کہی گئی درمیان میں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ تبصرہ دیکھیے کتنا بہترین تبصرہ ہے. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جس کو اس کے رب کی طرف سے آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائی گئی حقائق کی. فَأَعْرَضَ عَنْهَا اس نے پہلو تے ہی اختیار کی. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ اور بھول گیا کہ اس نے کون سے اپنے اعمال کو بھیجا ہے، اپنے ہاتھوں سے کون کون سے اعمال کمائے ہیں، کیا بھیجا ہے. یعنی کتنے گندے کام کر کے دنیا میں غلط راہی گمراہی ایک شیوہ اختیار کر کے وہ رب کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہے لیکن بھولا ہوا ہے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ اس کے ہاتھوں نے جو کچھ کمایا ہے اس کو بھولا ہوا ہے. آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں ذرا کہ کبھی خیال آتا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم نے کیا کیا بھیجا ہوا ہے. کہ اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل ہیں ہم لوگ؟ پوچھ لیا اس نے اگر تو نے یہ کیا تھا اس وقت. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ بھول گیا وہ اس نے کیا کیا کام کیے ہیں. پھر فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. بات یہ ہے کہ ان کو ان کے قلوب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے قفل چڑھا دیے گئے ہیں، غلاف چڑھا دیے ہیں. انہیں قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے. یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت قاہرہ ان پر جاری ہو گئی ہے. سنت قاہرہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ سنت قاہرہ یہ ہے کہ رب کریم کی تنبیہات، وعظ و نصیحت، کلام پر انسان بجائے کان دھرنے کے، ان کو سننے کی بجائے ان کو کم سے کم سنجیدگی کے ساتھ لینے کے بجائے وہ مذاق اڑا دیتا ہے. آگے اس میں یہی لکھا مذاق اڑاتا ہے. جب مذاق اڑا دیتا ہے تو اللہ رب کریم بہت ناراض ہو جاتا ہے. جب تک کچھ نہیں کہتا، لیکن مذاق جب اڑانے لگتا ہے جب وہ، تو پھر اس کی سنت جاری ہو جاتی ہے کہ اب ہم اس کو ہدایت نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ آخر دم تک اپنے رسولوں کے ذریعے سے اور خود اپنی طرف سے کرم کا معاملہ کرتا رہتا ہے، ڈھیل چھوڑتا رہتا ہے. آگے اس میں ڈھیل کا بھی ذکر ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے. لیکن جب انسان ہے کہ وہ ضد اور ہٹ دھرمی پہ ہی آ جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے چیلنج کر کے، اپنے رب کے حضور چیلنج کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اللہ کی سنت درمیان میں حائل ہو جاتی ہے. اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے آگے ابلیسیت کا طریقہ اختیار کرتا ہے، ضد اور ہٹ دھرمی پہ آ جاتا ہے، نہیں مان کے دیتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے قلوب کو اس پر مہر لگا دیتا ہے. پھر وہ اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. پھر اس کے بعد پھر ہدایت کے راستے بند اس کے لیے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. پھر تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہیں پا سکتے. پھر یہ فیصلہ ہو گیا اللہ کا، سنت جاری ہو گئی. تو اب یہ کہا گیا لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے. وہی بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کرتا. وہ کتنا ہی اس کو چیلنج کرتے رہتے ہیں مگر رب کریم ہے. تو فرما رہا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِلًا. رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ آپ کا رب جو ہے الغفور ہے اور بہت ہی رحمت والا ہے. مغفرت کا اور رحمت ہی کا معاملہ کرتا رہتا ہے، مغفرت کا اور رحمت ہی کا معاملہ کرتا رہتا ہے، بخشتا ہی رہتا ہے، معافی کرتا رہتا ہے، عفو درگزری کرتا رہتا ہے اور اپنے بندوں پر رحمت ہی کرتا رہتا ہے.
ایک لمحے کے لیے اگر رحمت اگر نہ کرے تو انسان وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر وہ ان کو پکڑ لے ان کے کرتوتوں کی پاداش میں تو کوئی روک نہیں سکتا اس کو. لاجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا. فرمایا کہ اگر ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی سے عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہیں پائیں گے. مطلب کہنے کا ایک اور بھی ہے یہاں پر، مطلب کہنے کا یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مغفرت اور رحمت روک رہی ہے اس کو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. وہ فیصلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد تمام انسان جو ہیں مرنے کے بعد بھی، بلکہ کائنات کی موت جب تک نہیں آئے گی، کائنات کی موت جب آئے گی یعنی قیامت، تب سب انسانوں کو اکٹھا کرے گا، اور اکٹھا کرنے کے بعد سب انسانوں کو پھر اس سے پہلے آ چکا ہے حشر و نشر کرے گا اور نامہ اعمال دکھائے گا ان کا. ایسا کیوں؟ یہ بھی بار بار بتایا جا چکا ہے. اس لیے کہ میرا عمل بظاہر ختم ہو گیا، ختم نہیں ہوا. بہت سے لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں، صدقہ جاریہ ان کا چل رہا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑے برے کام کیے ہیں، ان کی بدیاں چل رہی ہیں. یعنی اعمال نامہ بظاہر ہمارے اعمال ختم ہو کر ہم ختم ہو گئے، ختم نہیں ہوا. اعمال نامہ کھلا ہوا ہے ہمارا، قیامت تک کھلا رہے گا. کیوں کھلا رہے گا؟ اس لیے کہ ہر شخص دوسرے پر اثر انداز ہوتا ہے اور اثر پذیر ہوتا ہے، اس پر اثر پذیری کا معاملہ ہوتا ہے اور وہ اثر ڈالتا بھی ہے. میں اثر ڈال بھی رہا ہوں آپ سب لوگوں پر، جیسے اس وقت بول رہا ہوں، کر رہا ہوں، بلکہ خاموش رہ کر بھی کچھ عمل کرتا ہوں تو اثر ڈالتا ہوتا ہوں. میں بھی، آپ بھی، ہر شخص کر رہا ہے. ہر شخص اثر ڈال رہا ہے اور ہر شخص اثر قبول کر رہا ہے. تو جو اثر پذیری ہے اور اثر ڈالنے والا ہے سلسلہ، اس میں کتنا حق ہے، کتنا انصاف کے ساتھ اس کو فیصلہ کرنا ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ وہ تو جب ہوگا جب یہ ختم ہو جائے واقعہ. ہو سکتا ہے جیسے میں نے بتایا تھا، بار بار آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں کہ قابیل نے سب سے پہلا قتل کیا، لیکن قیامت تک انسان قتل کرتے رہیں گے. اس قابیل پر جو ہے ان سب کا قتل کا ایک حصہ گناہ کا پہنچتا رہے گا. تو سوچیے اس کا اعمال نامہ اگر ختم ہو گیا ہوتا قابیل کا تو بات ختم ہو گئی. تو ایسا نہیں ہے، قابیل کا تو نامہ ہمارا بھی کھلا ہوا ہے، میرا اور آپ کا بھی کھلا ہے، ایسے ہی سب کا کھلا ہوا ہے. تو جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں سب کے نام اعمال ختم نہیں ہوتے ہمارے مرنے کے بعد میں، بلکہ قیامت میں ہی ختم ہونا ہے. قیامت ہی اس کا نام ہے کہ اس دن بس یہ ختم ہو جائے گا معاملہ. اور پھر نئے سرے سے اب ان کے سامنے جب زندگی دنیا نہیں بنے گی بالکل نئی قانون کے ساتھ میں، تو پھر اس وقت ان کے سامنے نامہ علامات دکھا جائے گا. وہ نامہ اعمال جس کا میں ذکر اس دن کر رہا تھا درس میں، آج بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ بالکل ایسے جیسے کہ آپ کا میڈیکل کالج میں لوگ جو جاتے ہیں اور ICU میں چلے جاتے ہیں اور مشین چلتی ہوتی ہے، کب چل رہی ہے اس کے اندر، اس میں اعمال جو کر رہا ہے وہ بھی دکھایا جائے گا، اسکرین پہ نظر آتا چلا جائے گا. اس میں اعمال کی نیتوں کو بھی نظر آتی چلی جائے گی. نیت تیری اس عمل میں یہ تھی، نیت یہ تھی، یہ تھی، یہ تھی، یہ تھی. تیرا ایمان کا درجہ بھی اس وقت اتنا تھا، تو ایمان، نیت اور عمل، اس میں حق کتنا تھا، ناحق کتنا تھا، کتنا رب کے مطابق تھا تعلیمات کے، کتنا نہیں تھا. یعنی ہر چیز سمجھ میں آ رہی ہے. تو کہیں پازیٹیو چل رہا ہے، کہیں نیچے جا رہا ہے، کبھی پازیٹیو چل رہا ہے، نیچے جا رہا ہے. یعنی سب طرح سے چل رہا ہے. نگیٹو وہاں جہاں پر بدنیتی سے تھا، ایمان نہیں تھا، کفر کی حالت میں چلا گیا تھا. تو یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں. اب ان سب کا اوور آل ایک سم اپ ہوگا، وہ آخر میں سامنے خود بخود آ جائے گا. جو لوگ جانتے ہیں میتھمیٹکس، اسٹیٹسٹکس سب جانتے ہیں، سارا کا سارا ٹوٹل سم اپ آخر میں آ جاتا ہے. آج کل یہ مشین کر دیتی ہے، رکھ دیتی ہے. جب دنیا میں انسان اتنا کچھ کرنے لگا ہے، رب کریم کتنا بڑا ہے، عظیم ہے، وہ کیوں نہیں کر دے گا؟ ایک دم سب کے سامنے وہ آئے گا پھل پھر کے، دیکھ تیرا یہ ہے. اب اوور آل آخری یہ ہے پھل. اس میں نیتیں، ہر عمل کی نیت، میں عرض کر رہا ہوں، ہر عمل اس کی نیت، ہر عمل اس میں اللہ کی طرف سے حق، یعنی تعلیمات اس کی کیا تھیں، اس کے مطابق کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا، اور تو نے کس
تو نے کتنی قربانی دی اس عمل کے اندر، یعنی مطلب نیت کیسی ہے، قربانی کیا دی، اخلاص کتنا تھا، نیت کیا تھی، کفر تھا، ایمان تھا، یہ تمام چیزیں ساتھ میں چلی آتی رہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کا ابھی عذاب بھیج دیتا، لیکن اس نے ایک دن طے کر رکھا اس کے لیے، بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، ایک وقت مقرر ہے ان کا، اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کے لیے کوئی راہ نہیں پائیں گے، اور اس دن کوئی ادھر سے ادھر نہیں چھپ نہیں سکتا۔ یہ اس سے پہلے ہی آ چکا ہے اس درس میں، ابھی آج سے ایک ہفتہ درمیان میں سے پہلے کی بات تھی، اسی میں آ چکا ہے۔ ہاں نہیں، ہر شخص بالکل صف در صف ہوگا، کوئی چھپ نہیں پائے گا، کوئی نہیں چھپ پائے گا، کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہو پائے گا، سب کے سب سامنے ہوں گے، اور ایک ایک چیز ہر ایک کا کچا چٹا سامنے آ جائے گا۔ اب یہ کچا چٹا سامنے آ جائے گا، آپ سوچیں یہ حضور نبی اکرم کے لیے اور دین کے کام کرنے والوں کے لیے تسلی کا سامان ہے نہیں کہ بھیا ایک دن ایسا آنے والا ہے، آج تو نہیں ہو رہا ہے، ایک دن کچا چٹا سب کے سامنے آنے والا ہے۔ آج خوب ظلم کر لیں ظلم کرنے والے، لیکن کل سب کے سامنے ان کی حقیقت آ جائے گی۔ آخری آیت سوچیے آپ، کیا بات ہے، کیسی آیت ہے، آپ لے کے اس کو چلے جائیں اس آخری آیت کو، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ بالکل آخری آیت میں وہ لب لباب ہے، وہ خلاصہ ہے، آپ غور کریں، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، بہت ہی آیت، بہت ہی جامع، بہت ہی زوردار آیت ہے اس کا اندر۔ یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، لما ظلموا، اس بنا پر کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ یعنی ایسا نہیں تھا اس سے پہلے سے وہ نہیں سمجھے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کوئی ہوگا ہی نہیں، لیکن دیکھ لو یہ قوم عاد، میں پھر عرض کر رہا ہوں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، یہ سب کے سب جو ہیں یہ بستیاں عاد بھی ہیں، سب لوگ جاتے ہیں، آج ٹورسٹ کی شکل میں لوگ جاتے ہیں، ٹورزم کے ذریعے سے وہ اس میں وہاں پر لوگ دوسرے نیت سے جاتے ہیں، کاش لوگ عبرت کی نظر سے جائیں، کچھ لوگ جاتے ہیں عبرت کی نظر سے بھی جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو معلوم ہوتا ہے کہ کس قسم کی لعنت اور پھٹکار ہے ان بستیوں پر، کیا ہے حالت، ایک زمانے میں کیا سرسبز و شاداب شہر اور مکانات تھے، اور آج تو وہ ختم ہو کے رہ گئے۔ جیسے میں نے سب سے پہلے ہی بات سنی ہے کہ قوم عاد میٹرز ریت کے نیچے شہر دب گیا، 8 دن اور 7 راتیں آندھی آتی رہی، 7 دن 8 رات، 7 لیالین و 8 ایام، جی 8 دن اور 7 راتیں سوچئے، اور ایسا وہاں کا ریت جو ہے بہت ہی بھربھرا، بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، ذرا سے دیر میں ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، یعنی خود بخود ہلکی آواز سے ریت کا ٹیلا یہاں سے وہاں چلا جاتا ہے، اور جب آندھی اتنی لمبی ہو اور اللہ تعالیٰ کی عذاب والی آندھی ہو تو کیا ہوا ہوگا، معلوم ہوا پورا شہر اس کے اندر دب گیا بالکل۔ آج اس کو نکالا جا رہا ہے، ایک ایکسکیویشن سے پتہ چل رہا ہے۔ ایسے ہی آپ یعنی سڈوم کا معاملہ دیکھیں، پانی ہو گیا بالکل سمندر میں، پوری بستی زمین کے اندر ہے، بالکل تل پٹ ہو جانے والی بستی کہلاتی ہے، وہ ختم ہو گئی۔ تو سب یہ ایسے ہی ہے، سب یہ تو فرمایا جا رہا ہے تلک القریٰ اہلکناہم لما ظلموا وجعلنا لمہلکہم موعدا، یہ بستیاں ہیں، ہلاک ہونے والی بستیاں ہیں، یہ ظلم کی بنا پر ان کو ہلاک کیا گیا تھا، اور ان کے لیے ایک ہمارا وقت مقرر تھا، ہم نے وقت مقرر تھا۔ آج بھی اے لوگو، مطلب یہ کہا جا رہا ہے ان سے، سرداران قریش سے اور قریش سے اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے یہ کہ تم تو گزرتے ہی ہو تجارتی سفروں میں، تو تم نے سب کچھ دیکھا ہے، آج بھی اگر تم سبق حاصل کر لو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اور کچھ لوگوں نے سبق حاصل کیا اور ایمان لے آئے، کچھ لوگوں نے سبق حاصل نہیں کیا تو انہوں نے اس دنیا میں دیکھ لیا، اس نبی کے ہاتھوں سے غزوہ بدر میں ذلیل و خوار ہو گئے، اس کے بعد فتح مکہ میں ذلیل و خوار ہو گئے، جو چند لوگ رہ گئے تھے باقی سب وہ ایمان لے آئے۔ تو
دنیا میں ہی اللہ رب کریم نے دکھا دیا کہ ہمارے رسول، کوئی بھی رسول ہو، ہر زمانے کے رسول کی بات ہے، رسول میں نے بتایا اور آپ کو بتا چکا ہوں یہ بات، ایک سینکشن لے کے آتے ہیں۔ وہ سینکشن کس چیز کی؟ عذاب کی، کہ جب چاہیں، جب وہ کہہ دیں کہ اللہ بس وہ فیصلہ کر دے تو پھر ان کی بات مان لی جاتی ہے۔ حضور نے نہیں دعا مانگی، وہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا تھا، اور ویسے بھی خاتم النبیین آپ تھے، تو خاتم النبیین ہونے کا تقاضا بھی تھا اور رحمت للعالمین کا بھی تقاضا تھا۔ آپ نے بد دعا نہیں کی، اس دنیا ہی میں ہلکے لوگوں کو ایمان لائے، چند لوگ جیسے تھے جو ایمان نہیں لائے ان کو ذلیل و خوار کر دیا اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں۔ اللہ رب کریم مجھے اور آپ کو وہ ایمان نصیب فرما دے کہ میرے دل میں وہ یقین پیدا ہو جائے، وہی یقین پیدا ہو جائے جیسا رب کریم چاہتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب کریم کے فیصلے نافذ ہو کے رہتے ہیں اور ہوں گے، چاہے ہمارے سامنے آئیں یا نہ آئیں، اور اس کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے اور ہونا ہی ہوتا ہے، اس کو کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا، ذرہ برابر اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔